براہ کرم توجہ فرمائیں کہ اس پارے میں واجب سجدے کی آیت ہے جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔ آیت کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ اس ابراہیم نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کی اصل مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ پس وہاں موجود مومنین کو ہم نے نکال لیا۔ وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی۔ اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا، جادوگر یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، اور وہ لائق ملامت تھا۔ اور عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا، ایک وقت معین تک زندگی کا لطف اٹھا لو، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو انہیں کڑک نے گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے، پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم بھی ایک نشان عبرت ہے، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا اور ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس تم اللہ کی طرف بھاگو، بتحقیق میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، مگر اس سے انہوں نے کہا، جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا ان سب نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش قوم ہے۔ پس آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت تو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔ اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نہ ان سے کوئی روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، بڑی پائیدار طاقت والا ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھی، لہٰذا وہ مجھ سے عجلت نہ مچائیں۔ پس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، ایک کشادہ ورق میں، اور بیت معمور آباد گھر کی، اور بلند چھت کی، اور موجزن سمندر کی۔ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس روز آسمان بری طرح تھر تھرائے گا اور پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے۔ پس اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے جو بیہودگیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس دن وہ شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ وہی آگ ہے جس کی تم لوگ تکذیب کرتے تھے۔ بتاؤ، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب اس میں جھلس جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے۔ تمہیں تو بہرحال تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی۔ اہل تقویٰ تو یقیناً جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے،
اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عقد کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، اور ہم انہیں پھل اور گوشت جو ان کا جی چاہے فراہم کریں گے۔ وہاں وہ آپس میں جام پھراتے ہوں گے، جس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ، اور ان کے گرد نو عمر خدمت گزار لڑکے ان کے لیے چل پھر رہے ہوں گے، گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے رہتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، وہ یقیناً احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ لہٰذا آپ نصیحت کرتے جائیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ موت کے منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں، یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ پس اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں، یا خود اپنے خالق ہیں؟ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا ان پر ان لوگوں کا تسلط قائم ہے؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ وہاں عالم ملکوت کی باتیں سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا واضح دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ کیا یہ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں؟ کفار تو خود فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے۔ پس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس دن نہ ان کی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، وہ خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے، جو صاحب قوت پھر اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا، اور جب وہ بلند ترین افق پر تھے، پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور بتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نگاہ نے نہ انحراف کیا اور نہ تجاوز۔ بتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور پھر تیسرے منات کو بھی؟
کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ انسان جو آرزو کرتا ہے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ اور دنیا و آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان تو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام نہیں دیتا۔ بس آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا پروردگار یقیناً بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دے۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب برتتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کی، تو آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے۔ وہ تم سے خوب آگاہ ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں ابھی جنین تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ، اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے حق کے اطاعت پورا کیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ منتہائے مقصود آپ کے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی کا پیدا کرنا اس کے ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور ثابت سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی ستارہ شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی پھر کچھ نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ یقیناً سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو گرا دیا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ پھر تو اپنے رب کی کون سی نعمت پر شک کرتا ہے؟ یہ پیغمبر بھی گزشتہ تنبیہ کرنے والوں کی طرح ایک تنبیہ کرنے والا ہے۔ آنے والی قیامت قریب آ ہی گئی ہے، اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم لغویات میں مگن ہو؟ توجہ فرمائیں کہ اگلی آیت واجب سجدہ والی آیت ہے، جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا، اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے۔ انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے، اور بتحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو کفر سے باز رہنے کے لیے کافی ہیں۔
جن میں حکیمانہ اور مؤثر باتیں ہیں، لیکن تنبیہیں فائدہ مند نہیں رہیں۔ بس آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں۔ جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا تو وہ آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت کفار کہیں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، پس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہنے لگے دیوانہ ہے اور جنات کی جھڑکی کا شکار ہے۔ پس نوح نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو انتقام لے۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ اس شخص کی وجہ سے تھا جس کی قدر شناسی نہیں کی گئی تھی، اور بتحقیق اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا چھوڑا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی رہیں؟ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے تکذیب کی تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں؟ ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں؟ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کی تکذیب کی اور کہنے لگے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا جھوٹا خود پسند کون ہے۔ بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، پس ان کا انتظار کیجیے اور صبر کیجیے۔ اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے ہتھیار تھما دیا، پس اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھیں؟ ہم نے ان پر ایک زوردار چنگھاڑ چھوڑ دی تو وہ سب باڑ والے کے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی، سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا۔ اپنی طرف سے فضل کے طور پر شکر گزاروں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور بتحقیق لوط نے ہماری عقوبت سے انہیں ڈرایا، مگر وہ ان تنبیہ کرنے والوں سے جھگڑتے رہے۔ اور بتحقیق انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ لو اب میرے عذاب اور تنبیہوں کو چکھو۔ اور بتحقیق صبح سویرے ایک دائمی عذاب ان پر نازل ہوا، اب چکھو میرے عذاب اور تنبیہوں کا ذائقہ۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور بتحقیق قوم فرعون کے پاس بھی تنبیہ کرنے والے آئے اور انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی، تو ہم نے انہیں اس طرح گرفت میں لیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرفت میں لیتا ہے۔ کیا تمہارے زمانے کے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا الہامی کتب میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک فاتح جماعت ہیں؟ نہیں، یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت تو زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے۔ مجرم لوگ یقیناً گمراہی اور عذاب میں ہیں۔ جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا ذائقہ،
ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک جھپکنے کی طرح۔ اور بتحقیق ہم نے تم جیسے بتیروں کو ہلاک کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب نامہ اعمال میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اہل تقوی یقیناً جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر، صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند مقررہ حساب کے تحت ہیں، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی، تاکہ تم ترازو کے ساتھ تولنے میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو بنایا ہے، اس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھوسے والا اناج، خوشبو والے پھول ہیں۔ پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کے خشک گارے سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح بلند جہاز اسی کے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ روئے زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک نئی کرشمہ سازی میں ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کی دو باوزن جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری جزا و سزا کی طرف پوری توجہ دینے والے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، تم سلطنت و قہاریت کے بغیر نہیں نکل سکو گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، پھر تم کامیاب نہیں رہو گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر وہ پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے۔ وہ جہنم اور کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں موجود ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔
پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے میوے ان کی دسترس میں قریب ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود رکھنے والی حوریں ہیں، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور موتی ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ گھنے سرسبز ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 ابلتے ہوئے چشمے موجود ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں مستور حوریں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز قالینوں اور نفیس فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام، جو صاحب جلالت و اکرام ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ تہ و بالا کرنے والا واقعہ ہوگا جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا۔ اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ یہی وہ مقرب لوگ ہیں، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ جواہر سے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے گرد تابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے، جس سے انہیں نہ سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت لیے جس کی وہ خواہش کریں، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، ہاں سلام سلام کہنا ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے تو داہنے والوں کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں میں اور کیلوں کے گچھوں میں اور لمبے سایوں اور بہتے پانیوں اور فراواں پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں باکرہ بنایا، ہم سر دوست، ہم عمر بنایا۔ یہ سب داہنے والوں کے لیے ہے۔ ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلوں میں سے۔ رہے بائیں والے تو بائیں والوں کا کیا پوچھنا، وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ خنکی ہے اور نہ راحت۔ یہ لوگ اس سے پہلے ناز پروردہ تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے
کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے یقیناً ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر یقیناً تم گمراہو، تکذیب کرنے والوں، زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ کیا تمہاری شکلوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جنہیں تم نہیں پہچانتے؟ اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا۔ پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو؟ پس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت تمہاری نسبت اس شخص مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو، اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے اور بھڑکتی آگ میں تپایا جانا ہے۔ یہ سب سراسر حق پر مبنی قطعی ہے۔ پس اے نبی اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، پھر عرش پر مستقر ہوا۔ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور راہ خدا میں خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور مقاتلہ کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گناہ کر دے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ قیامت کے دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے ہمارا انتظار کریں تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، مگر ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے اور شک کرتے رہے اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔ پس آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ جان رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو یقیناً واضح طور پر بیان کیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں نیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے کئی گنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک کامل، سچے اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بیہودگی، آرائش، آپس میں فخر کرنا اور اولاد و اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی زرد ہو گئی ہے، پھر وہ بھس بن جاتی ہے۔ جبکہ آخرت میں کفار کے لیے عذاب شدید اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اسے وہ جسے چاہے
عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے، تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ یقیناً بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت ترک دنیا کو تو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے تو ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے، لیکن انہوں نے اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی۔ بس ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، اور ان میں بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔